ناصر بٹ صاحب، آپ تو یہاں پہ اپنے بڑی تقریر بھی کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہاں پہ بڑا نون لیگ کے کارکنان جمع ہوئے تھے. اچھی بات ہے، لیکن اب ایم او آر سے ایم او آئی سے جواب بھی لیں. آپ کا علاقہ ہے، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کا گھر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوستو، میں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل تمام پلیٹ فارمز. راولپنڈی میں آج موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور محکمہ موسمیات نے جو پیش گوئی کی تھی مونسون کی، وہ بالکل درست ثابت ہوئی. وہیں پہ آج جہاں واسا راولپنڈی کی قلعی کھلی، وہاں پہ ایک ویڈیو ایسی سامنے آئی. پھر میں گیا وہاں پہ، چونکہ بارش بہت زیادہ تھی اور میرے پاس نہیں تھی چھتری، کیونکہ جب میں نے دیکھا، میں وزٹ پہ نکلا. اپنی خامیاں بھی ہوتی ہیں، اپنی کوتاہیاں بھی سامنے ہوتی ہیں، لیکن جو چیز میں نے ریکارڈ کی وہ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی ہے، کیونکہ اس کو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دیا اور وہاں سے چل پڑی. یہ ہے جناب ماڈل بازار، راجہ بازار. جی، یہ مریم نواز صاحبہ، سی ایم صاحبہ کا ماڈل بازار ہے. اور جب یہ ماڈل بازار بنا تھا تو راولپنڈی کے سیاستدانوں نے اور جو نون لیگ کے ورکرز تھے، انہوں نے ایک شور برپا کر دیا تھا. اور ہمیں بھی خوشی ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا. راولپنڈی کو مریم نواز صاحبہ نے، مجھے کھل کر کہنے دیجئے کہ انہوں نے ماں ہونے کا ثبوت دیا اور اربوں روپے کے پروجیکٹس دیے. لیکن وہ اربوں روپے کے پروجیکٹس کا حال کیا ہو رہا ہے؟ یہ بارش کی جو پہلی بارش ہے مونسون کی، یہ اس کی قلعی کھول رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 100 کروڑ روپے کا لگ بھگ یہ پروجیکٹ ہے. اب اس میں میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے جو افسران ہیں، جس میں ایم او آر بھی ہیں، جس میں ایم او آئی بھی ہیں، وہ بالکل چھٹی پر ہیں، غائب ہیں. اچھا، پہلے تو میں دونوں محکموں پہ بات کر رہی ہیں، ایم سی آر پہ بھی اور واسا راولپنڈی پہ بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا میں یہیں ڈائریکٹ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا، سی ایم پنجاب سے، ہم سب کی ماں سے، کہ پلیز اس پروجیکٹ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے، اس کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے. نمبر ایک. نمبر دو، ایم او آئی صاحب، ایم او آر صاحب اس بات کا کیا جواب دیں گے اس سوال کا کہ اس کا ٹھیکیدار کہاں ہے؟ ٹھیکیدار یقیناً پنڈی کا ہی ہوگا، تو اس سے بلائیں، اس سے پوچھیں یہ اس نے کیا کام کیا ہے. وہاں تاجر برادری شدید پریشانی کا شکار ہے. تاجروں کے اربوں مطلب یہ اربوں خربوں کا جہاں پہ حساب کتاب آتا ہے، وہاں پہ کیلکولیشن اس طرح بھی سامنے آتی ہے، جہاں قومی خزانے کو چونا لگا ہے، وہیں پہ جو تاجر برادری ہے، اور یہ مصروف ترین مارکیٹ ہے. یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ہول سیل کے حساب سے، تھوک کے حساب سے، راولپنڈی کے مضافات، جس میں آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے شہر ہیں، جس میں کشمیر ہے، جس میں ہزارہ ڈویژن ہے، جس میں آپ کے راولپنڈی ڈسٹرکٹ پورا ہے، اس سب کی جو اشیاء خور و نوش کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات زندگی کا جو سامان ہے، وہ یہاں سے ہول سیل پہ لوگ لے کر جاتے ہیں. تاجر کمیونٹی یہاں سے بہت زیادہ پرچیزنگ کرتی ہے. پھر اتوار اور جو ویکینڈز ہوتے ہیں، اس میں یہ بازار کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور تاجروں کا سامان جو ہے وہ دکانوں کے اندر پانی جا چکا ہے، تباہی پھر چکی ہے، سامان تباہ ہو گیا ہے. اس پر بھی الگ سے میرا جو ہے وہ پروگرام آنے والا ہے، وہ آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جہاں یہ صورتحال سامنے آئی ہے، تاجر برادری سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ میرا انہی لوگوں سے سوال ہے کہ ڈریننگ سسٹم کیا آپ نے اس کا بنایا تھا؟ اس کی فیزیبلٹی کہاں ہے؟ چلو واسا کو تو ہم اب جو سب باتوں کا زیر اعتاب سمجھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں سارا، ٹھیک ہے، میں کوئی ان کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن اس وقت مجھے یہیں پہ فوکس رہنا ہے. ایم او آئی صاحب، آپ تو اس کے غالباً چیف انجینئر بھی تھے. اب ذرا بتائیے قوم کو، بتائیے ذرا راولپنڈی کے عوام کو، بتائیے ذرا راولپنڈی راجہ بازار کی تاجر برادری کو، جن کا آپ تو چھٹی لے کے اپنے گاؤں منڈی بہاؤدین بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے گرین بسز کے حوالے سے موقف کے لیے آپ سے رابطہ کیا، تو آپ نے انتہائی مطلب ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ یار میں افسر ہوں، میرے کو سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے تو فرمایا جی کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو اب آپ جواب دیجئے، یہ جو عوام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، قومی خزانے کو جو چونا لگا ہے اتنی بڑی تعداد میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ اب جب ہم جو ایم او آر صاحب ہیں ان کا پتہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی ایک دن کہ وہ کسی کورس پر گئے ہوئے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ چھٹی پر ہیں. اب اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ یہاں پہ وزٹ کر کے گئی تھیں. ناصر بٹ صاحب، آپ کا تو محلہ ہے. ناصر بٹ صاحب، آپ تو یہاں پہ اپنے بڑی تقریر بھی کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہاں پہ بڑا نون لیگ کے کارکنان جمع ہوئے تھے. اچھی بات ہے، لیکن اب ایم او آر سے ایم او آئی سے جواب بھی لیں. آپ کا علاقہ ہے، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کا گھر ہے. یقیناً حاجی حویلی تک جو ہے، حاجی ہاؤس تک بھی یہ پانی پہنچا ہوگا.
اب یہ بات کہہ دینا جی کہ پنڈی میں پانی آ جاتا ہے، نالا لئی ہے، یہ ہے وہ، تو اس سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ محکمے ہیں، اور اس پہ واسا کے جو پی آر او صاحب ہیں، یہ جو ایم ڈی صاحب ہیں، انہیں بھی اپنا موقف دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کے جو دو بڑے ذمہ داران افسران ہیں انہیں بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے، اس پہ موقف دینا چاہیے۔ تاجر برادری کا موقف کھل کر سامنے آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ دیکھیں گے۔ اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، اور یہاں ڈائریکٹ میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا، نئے ڈی سی راولپنڈی سے گزارش کروں گا، نئے کمشنر راولپنڈی سے گزارش کروں گا کہ خدا را عوام پہ، راولپنڈی کی عوام پہ تھوڑا سا رحم کھائیں۔ راولپنڈی کی تاجر برادری بڑی معزز اور بڑی اہم برادری ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے افسران جو کرپٹ مائنڈڈ ہیں، جو کرمنل مائنڈڈ ہیں، جن سے اگر سوال کیا جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحافی کون ہوتا ہے سوال کرنے والا، صحافی ہیبیچول ہے، صحافی یہ ہے، تو پھر ایک سرکاری افسر جو عوامی خادم ہے وہ کیا نظام کا بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک کرپٹ افسر کیسے ایک جرنلسٹ کو سوال کرنے سے روک سکتا ہے؟ ہماری گزارش ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور آپ نے ماں ہونے کے ناطے جو اربوں روپے راولپنڈی کو دیے ہیں ان سب کا تھرڈ پارٹی فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ محسن نقوی صاحب نے کل اپنی تقریر میں جو کہا تھا ویسا ثابت نہ ہو آپ کے دور حکومت میں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔